حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور اللہ جسے مردود کرنا چاہتا ہے، اللہ جسے نہیں آ رہی ہے کیا ٹھنڈے میں لے رہے 2 بجے خالی اشراق میں بیٹھے جیسا بیٹھے ہوئے تم لوگ، ابھی تہجد کا وقت ہوا میرے بھائی، ابھی فجر باقی ہے، ٹینشن نہ کھولو، ذرا محبت سے بولو اللہ جسے مردود، بولو اللہ جسے مردود کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم پتے کی بات سن لو، اب تک تم لوگ نہیں سنے کیونکہ میں نہیں بول سکتا ہوں، اتنا ڈنکے کی چوٹ پر دوسرا جانا نہیں بول سکتا ہے بھائی۔ اسٹیج والوں میں بات نہیں کرنا، کہ ادھر گھر کے دیکھ لیں گے، یہ اپنی بات چل رہی ہے۔ مسئلے کو سمجھو، اللہ جسے مردود کرنا چاہتا ہے اس کو نماز سے نہیں روکتا، اللہ جس کو مردود کرنا چاہتا ہے اس کو تلاوت سے نہیں روکتا، اللہ جس کو مردود کرنا چاہتا ہے کعبے کے طواف سے نہیں روکتا، اللہ جس کو مردود کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو حج و زیارت سے نہیں روکتا، اللہ جس کو مردود کرنا چاہتا ہے ماں باپ کی خدمت سے نہیں روکتا، اللہ جس کو مردود کرنا چاہتا ہے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی سے نہیں روکتا، اللہ جسے مردود کرنا چاہتا ہے اولیاء اللہ کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے پورے 72 کو دیکھو نماز پڑھ رہا مگر درگاہ کو نہیں آ رہا، پورے 72 کو دیکھو روزہ رکھ رہے پٹھے مگر غوث اعظم کا نہیں آنے تیار نہیں، غریب نواز کی چوکھٹ پہ ہونے تیار نہیں ہے، پورے 72 کو دیکھو حج کرنے تیار ہے، کعبے کو جا کے گول گول پھر رہا مگر یہاں پتی چڑھانے کے تیار۔ اللہ جسے مردود کرنا چاہتا ہے کعبے سے نہیں روکتا، محبوبوں سے روک دیتا ہے، محبوبوں سے روک دیتا ہے، جو اس کے محبوبوں سے روکا وہ مردود ہو گیا۔ اچھا اور ایک دلیل بھی لے لو بڑی اچھا، ٹھیک ہے تم تو پکے اودان ہیں، بازو والا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مسئلے کو سمجھو، ابلیس تھا سجدہ کرتا تھا، ابلیس سجدہ کرتا تھا، ابلیس جنت میں رہتا تھا، ابلیس علم سیکھتا تھا سکھاتا تھا، ابلیس معلم الملائکہ تھا، ابلیس عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا، مگر جب اللہ نے اس کو مردود کرنا چاہا تو سجدوں سے نہیں روکا، اللہ نے جب اس کو مردود کرنا چاہا تو عرش الہی سے نہیں روکا، اللہ نے اس کو مردود کرنا چاہا تو رب نے جنت کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جب اسے مردود کرنا چاہا تو محبوب کے سامنے کھڑا کر دیا، محبوب کے سامنے کھڑا کر دیا، کھڑا کر کے کہا سجدہ کر۔ وہ سجدہ پیغمبر کو نہیں تھا، وہ سجدہ محبوب خدا تھا۔ کوئی بھی نوٹ، حضرت آدم کی اس وقت شان محبوبیت تھی، آپ محبوب خدا تھے، کہا میرے محبوب کو سجدہ کر، انکار کر دیا۔ اب تک کرسی نہیں کھینچی گئی تھی، اب تک فضیلت نہیں چھینی گئی تھی، اب تک سجدوں کی توفیق نہیں چھینی گئی تھی، اب تک علم کی صلاحیت کے بدلے نہیں چھینی گئی تھی، جیسے ہی بے ادب ہوا اللہ نے مردود کر دیا، اللہ نے مردود کر دیا۔ تو مردود وہی ہوتا ہے جن سے محبوبوں کا درد چھین لیا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کا یہ قدرتی نظام ہے۔ آپ لوگ خالی جبل پور پھرے ہوں گے، میں ہندوستان کا چپا چپا پھرا، گلی گلی پھرا، خریا خریا پھرا، شہر شہر پھرا، کوئی ایسا علاقہ میں کوئی ملائچ نہیں جس میں ولی نہ ہو، جس میں
ولی نہ ہو. اللہ ولیوں کو رکھتا ہی اس لیے ہے تاکہ محبوبوں کو بلا کر نعمتیں دیا جائے اور مردودوں کو یہاں سے دور بھگا دیا. واہ 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 واہ. اب جس کو نعمت لینا ہے وہ محبوبوں کے آستانے پہ آئے. واہ. اسی لیے یہ عرس کرتے ہیں اور یہ عرس کے اندر یہ جلسہ کرتے ہیں تاکہ عرس کے ذریعے محبوبوں کی چوکھٹ تک آنے کا موقع ملے اور جلسے کے ذریعے محبوبوں کا مقام سمجھنے کا موقع ملے. سمجھنا بھی ہے اور نعمت لینا بھی ہے. بات سمجھیں بھئی خوب لوگوں کو کوئی بولے وہ جلسہ کیا اصل ہوتے ہیں غریب بچوں کی شادی کرنا تھا مجھے. ابے ہولے کتنے غریب بچوں کی کرتا روزانہ غریبی کی تعداد بڑھتے چلے جا رہی اور بی جے پی گئی تک کوئی گرنے کے چانسز بھی نہیں دکھ رہے. غریبی میں دن بھر دن اضافہ ہو رہا ہے. تو غریب بچوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے غریبی اور آگے بڑھتے جا رہی ہے. تو نبی کی طرف آ جا انشاءاللہ غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اب مسئلے کو سمجھو پیارے دوستو. اولیاء اللہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. کون ہے؟ حضرت شہید ملت حضرت مسیح ملت کے حوالے سے دنیا کے اندر جتنے اولیاء اللہ ہیں میں ان کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو اور زور سے بولو. اللہ ہے. ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اگر شرک ہوتا تو اللہ پیدا کیسے کرتا؟ اچھا کائنات میں سب سے لوگوں کو اتفاق ہے. حافظ قرآن بولو اتفاق ہے. عالم دین بولو اتفاق ہے. مفتی صاحب بولو اتفاق ہے. علامہ صاحب بولو اتفاق ہے. حضرت جی بولو اتفاق ہے. لال رومال بولو اتفاق ہے. پیر صاحب بولو اتفاق ہے. مرشد کامل بولو اتفاق ہے. صوفی صاحب بولو اتفاق ہے. پھر ولی سے جھگڑا کہیں ہوئے نہیں. میں اب لے کے آیا حیدرآباد سے یہ نوجوان میرے ساتھ آیا ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے عالم دین ہے علامہ ہے مفتی صاحب ہے. آپ ہاتھ چوم کے جا رہے ہیں. ارے میں بولا کہیں کچھ چوم رہے بھائی. ارے آپ ہی بولے نا حضرت نے مفتی صاحب ہے بولے مفتی صاحب چومے. ابے ہولے میں آپ کو نہیں بولوں بازو والے میں بولا میں بولا مفتی صاحب ہے تو تو چومنے تیار ہو گیا. میں بولا مفتی صاحب ہے تو تو چومنے تیار ہو گیا. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یہ اولیاء اللہ ہے تو ان کے قدم چومنے میں ٹینشن کس بات کا ہے؟ ارے مفتی صاحب کا تعارف نقشبندی صاحب کرا رہے ہیں. مولانا کا تعارف نقشبندی صاحب کرا رہے ہیں. پیر صاحب کا تعارف نقشبندی صاحب کرا رہے ہیں. تو دنیا ماننے تیار ہے. ارے ان ولیوں کا تعارف خدا کرا رہا ہے تو ان کو ماننے میں اختلاف کس بات کا ہے؟ ارے ان ولیوں کو پیدا کرنے والا خدا ہے تو پھر ان کے ماننے میں اختلاف کس بات کا ہے؟ جب بندوں کے بنائے ہوئے کو تم مانتے ہو بندوں کے دیے ہوئے لوگوں کی فضیلتوں کو تم مانتے ہو. ارے یہ اولیاء اللہ کو فضیلت کسی مرید نے نہیں دیا ہے. کسی مفتی صاحب نے نہیں دیا ہے. کسی علامہ نے نہیں دیا ہے. کسی ولی کو فضیلت کسی بادشاہ نے نہیں دیا ہے. کسی حاکم نے نہیں دیا ہے. کسی وزیر اعظم نے نہیں دیا ہے. کسی صدر جمہوریہ نے نہیں دیا ہے. یہ اولیاء اللہ کو مقام مرتبہ عزت نام بلندی درجہ سب کچھ ان کے پیدا کرنے والے پروردگار ہیں. ان کے مقام و مرتبے سے اختلاف مت کرو. دنیا کو عزت دنیا دیتی ہے ولیوں کو عزت خدا دیتا ہے. ولیوں کو عزت زور سے بولو خدا دیتا.
یہ چوپیچ نہیں بیٹھے ہوئے، یہ چوپیچ مزاروں میں نہیں لیٹے ہوئے، وہاں سے ان کا سکہ چوپی نہیں چل رہا ہے، وہاں سے ان کی حکومت چوپی نہیں چل رہی ہے، اللہ چلا رہا ہے، اللہ زور سے بولو چلا رہا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کے ولیوں کے دربار میں جاتے ہیں اور خدا کی قسم، کان کھول کے سنو اچھی طریقے سے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کان کھول کے سنو، اور خدا کی قسم ہم ولیوں سے مدد لیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوا، مولانا ولی سے مدد لیتے ہیں؟ بولو بے شک ولی سے مدد لیتے ہیں، اللہ کا چھوڑ کے ولی سے مدد نہیں لیتے۔ لے کیا کیا تقاضا کھڑا کر دیا، ایک طرف ولی ایک طرف اللہ۔ جب اللہ مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر ولی سے مدد کیوں لیتے؟ سوال ایسا رہتا، پان ڈبے والا ہل جاتا، سوال ایسا رہتا، بولا بھالا ترکاری بیچنے والا ہل جاتا، سوال ایسا رہتا، ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتے دیتے واپس نکال دیتے، سوال ایسا رہتا، انجینئر اسٹرکچر کا ڈیزائن کرتے کرتے قلم روک دیتا، سوال ایسا رہتا، وکیل جو ہے عدالت میں لڑتے لڑتے مسئلے کو ٹھہر جاتا، یہ کیا ٹینشن آ گئی؟ واقعی جب اللہ مدد کرنے والا ہے تو ولی سے مدد کیسے لینا؟ مسئلے کو سنو، فقیر آپ کے گھر پہ آتا نہیں آتا؟ کئی وقت بڑھا دیا تو آنا چھوڑ